لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم محمد حسین ابن نور محمد اور کل مومن و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بہرحال آج کی مجلس شب جمعہ کی مناسبت سے تھوڑی تاخیر ہو گئی. انشاءاللہ کل سے 9:35 تک انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی. اگرچہ ہم تو موجود تھے، شاید آپ لوگوں کا انتظار تھا، پتہ نہیں کس کا انتظار تھا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. دس روزہ مجالس کا یہ سلسلہ کہ جس کے لیے جس موضوع کو انتخاب کیا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کی حقیقت اور ذیل میں کچھ معروضات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے. سب سے پہلے ایک وضاحت کہ جو نظریہ مہدویت ہے، نظریہ مہدویت کس کو کہتے ہیں؟ نظریہ مہدویت یعنی زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی اور اس کے بعد خدا ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہ جو جملہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، یہ نظریہ مہدویت ہے. یہ نظریہ مہدویت فی الحال اگر ہم دائرہ اسلام میں اگر ہم گفتگو کریں اور باقی ادیان سے اگر فی الحال ہم گفتگو نہ کریں تو یہ جو نظریہ ہے، یہ نظریہ
ضروریات مذہب تشیع کا نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ ضروریات مذہب اسلام کا ہے۔ تمام مسلمانوں کا نظریہ ہے عقیدہ مہدویت کے بارے میں، نظریہ مہدویت کے بارے میں۔ یہ فقط شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ فقط جعفری کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ تمام عالم اسلام حتیٰ جو اہل وہابی حضرات ہیں ان کا بھی یہ نظریہ کہ ایک آنے والا آئے گا جس کی خصوصیت سنی شیعہ روایتوں میں بیان کی گئی کہ جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب یہ خود ایک فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جب اس حدیث پر، کیونکہ سنی شیعہ کتابوں میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ جب ظلم و جور سے زمین پر ہو جائے گی، اب یہ ظلم اور جور سے زمین کا پر ہو جانا، یہ کیا اس کی مراد ہے؟ آیا روایتوں سے کوئی اور معنی اس سے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ ایک قانون یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے تو جو مجھ پہ ایک بوجھ ہے، مولانا حجت الاسلام اسد شاکری صاحب یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ مجلس کے بعد فرما دیجیے گا اصلاح۔ توجہ کیجیے گا، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اور جوان بالخصوص روایات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ روایت اگرچہ مشکل کام ہے، 100% مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مجلس میں جب حدیث کو سنیں، جو اس کی ڈسکرپشن، جو اس کی وضاحت دی جا رہی ہے، تو وہ اس کو چیک کر سکے کہ آیا یہ بات ایسی ہی ہے جیسے حدیث کا ظاہر ہے، حدیث کا بیان ہے، یا یہ ہے کہ مجھ جیسا کوئی ادنا سا طالب علم اس کی اپنی یہ ایک فکر اور اپنی اس کی سوچ ہے۔ بہرحال حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم اور جور سے زمین بھر جائے گی۔ آیا یہ ظلم و جور، لیکن لفظ آیا ہے ظلم، تو ظلم کا معنی وہی ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے، ظلم، کسی چیز پر ظلم ہو جانا۔ آیا یہی ظلم اور جور سے مراد ہے یا کوئی اور اس کی مراد ہے؟ اگر شاید اس سلسلہ گفتگو میں اگر موقع رہا تو شاید ممکن ہے اشارہ کر دوں، لیکن آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، بالخصوص اپنے بچوں کو، جوانوں کو اس عنوان سے بیان کیا جائے کہ یہ فقط شیعوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ فقط شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، اگرچہ روایتوں میں بھی آیا، اور روایتوں کی اوتھینٹسٹی، روایتوں کا صحیح ہونا ہے، کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو اسی حجت اور امام کے بارے میں انہیں ملامت کیا جائے گا، انہیں کنڈیم کیا جائے گا، ان کی مذمت کی جائے گی۔ اور بالکل اسی طریقے سے یعنی واقعاً ظاہر حدیث یا شیخ طوسی نے بیان کی ہوگی یا شیخ صدوق نے بیان کی ہوگی، خلاصہ یہ کہ یہ تقریباً 900 سال 800 سال پرانی حدیث، لیکن آج جس طریقے سے شیعوں کو مورد حملہ قرار دیا جاتا ہے، شیعوں کو عقیدہ مہدویت میں ٹارگٹ کر کے جس طریقے سے شیعوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ جو مہدویت کے بارے میں ہے، حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اگرچہ ایک بنیادی فرق ضرور ہے کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ بھی اگرچہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے،
کہ ایک بنیادی فرق عقیدہ مہدویت میں، ورنہ ایک جنرل جو عقیدہ مہدویت ہے تمام عالم اسلام، توجہ کیجئے گا، تمام عالم اسلام حتیٰ مذہب وہابیون ان کے نزدیک بھی یہ عقیدہ اتنا مسلم ہے کہ خود سعودی عرب سے چھپنے والی کتاب، توجہ کیجئے گا، سعودی عرب سے چھپنے والی کتاب ایک عقائد، توجہ کریں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کے، بلکہ دین اسلام کے دو حصے ہیں، دو جز ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک کو اصول دین کہتے ہیں، ایک کو فروع دین کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، اصول دین جو اعتقادات سے تعلق ہے، فروع دین جو احکام سے ریلیٹ ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ جو عقیدے سے تعلق نہیں ہے، ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں تمام مسلمانوں میں یہ دو چیزیں ہیں، توحید، رسالت، قیامت، یہ تمام مسلمانوں میں عقیدے سے تعلق ہے۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ فروع دین سے تعلق ہے۔ لیکن جو مسئلہ امامت ہے، مسئلہ امامت، مسئلہ جانشینی، مسئلہ وسیع ہونا، کہ جس کو قرآن نے بھی بڑا ہائی لائٹ کر کے مختلف آیات میں مسئلہ امامت کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب چونکہ ہم نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس کو بھی دو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو کتاب ہے اس سلسلے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ توجہ کریں، یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، اور یہ آیت اس مسئلے میں جو شیعہ اور غیر شیعہ دو مسلک کا ایک بنیادی فرق کہ ہم خلافت کو، امامت کو اصول دین میں سے قرار دیتے ہیں، باقی تمام مسلمان اس کو فروع دین میں سے قرار دیتے ہیں۔ آیت کی جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، یوم ندعو، مجھے اس آیت کے ذیل میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی، لیکن صرف ایک اشارہ جو ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹ کرتی ہے یہ آیت، اس لیے ہم نے اس کو سرنامہ کلام میں تلاوت کی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان جو فائنل ڈے ہے، رزلٹ کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے۔ آپ کی ساری زندگی آپ نے اول ایام بلوغ سے لے کر مرنے تک انسان نے جو کچھ کیا، جو کچھ سوچا، جو اس کے اعتقادات تھے، جو کچھ کیا، اس کے رزلٹ کا دن قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے اس دن کی یہ آیت، قرآن کس چیز کو قیامت کے اس مسئلے میں ہائی لائٹ کر رہی ہے، جو انسان کے رزلٹ کا دن ہے، انسان کی نتیجے کا دن ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں، اور قرآن کی یہ آیت بھی بیان کر رہی ہے کہ انسان کے اگر دائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال آ جائے تو یہ اس کی کامیابی ہے، یہ اس کی نجات ہے، یہ اس کی فلاح ہے، اور اگر انسان کے بائیں ہاتھ میں اگر خدا نخواستہ اگر اس کا نامہ اعمال آیا تو اس کا مطلب ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ یہ ایک بہت ہی واضح چیز ہے، اور توجہ کریں قرآن کی یہ آیت کس چیز کو ہائی لائٹ قرار دے رہی ہے، اور توجہ کیجئے گا قرآن نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دینے کے کرائٹیریا کو کیا قرار دے رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ قرآن آپ کی خدمت میں نے پورا دین دو جملے میں بیان کر دیا۔ توحید سے اس کا آغاز ہوا، فروع دین کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ اس کا اختتام ہوا۔ یہ کل دین ہے، یہ کل دین ہے، لیکن قرآن کس چیز کو نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں قرار دینے کو کرائٹیریا قرار دے رہا ہے، معیار قرار دے رہا ہے کہ مجھے، آپ کو، تمام بنی آدم کو کم از کم منیمم، ابھی ہم جنات کی بات نہیں کرتے تو منیمم بنی آدم کے تمام انسانوں کا نامہ اعمال جو فائنل ڈے ہے، نتیجے کا دن ہے، جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا، اور جس کے لیے اگرچہ انسان کو اس لیے نہیں خلق کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائیں، یہ تو در حقیقت اس کی خلقت میں کامیابی کی علامت ہے، لیکن جس کے لیے خلق کیا گیا، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا،
آیا اس پیدائش کی خلقت میں آیا وہ کامیاب ہوا یا کامیاب نہیں ہوا؟ توجہ کریں، قرآن کس چیز کو ہائی لائٹ قرار دے رہا ہے، کس چیز کو کرائٹیریا قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ عام طور پر شیعہ محفلوں میں، شیعہ مجالس میں بالخصوص، معذرت کے ساتھ، آپ کے علاقے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو بڑی اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی سی سستی بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ امامت، مسئلہ ولایت تو روز روشن کی طرح واضح ہے، اس میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہزار دفعہ نعوذ باللہ، کہ انسان اس موضوع پہ وقت کا ضیاع اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو مسئلہ مہدویت ہے، مسئلہ مہدویت کے جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیا، یہ جو غیبت کا دور ہے، میں اس جملے کو فی الحال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مدعا ہے میرا، انشاءاللہ دلیل کسی اور موقع پہ ممکن اسی سلسلہ گفتگو میں بیان کروں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، یہ جو غیبت کا دور ہے، جو آزمائش کا دور ہے، امتحان کا دور ہے، ہر اس غیبت کے دور میں آزمائش ہے، امتحان ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، فی الحال میرا مدعا ہے، بات دلیل سے نہیں کر رہا، دلیل انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ توجہ کریں، یہ جو امتحان، ایگزامینیشن ہال، یہ غیبت کا دور، غیبت کا زمانہ، ایگزام پیریڈ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ یاد رکھیے گا، اس ایگزامینیشن ہال میں انٹری کا جو کارڈ ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس امتحان گاہ میں داخل ہونے کی بنیادی شرط ولایت امیر المومنین ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب ولایت امیر المومنین کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں، تو اس سے مراد یہ ولایت ابتر ولایت نہیں ہے، دم کٹی ولایت نہیں ہے کہ جو اول سے تو آغاز ہو جائے اور کہیں جا کے اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، بلکہ اس ولایت کا آغاز امیر المومنین سے ہے اور اس ولایت کا اختتام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر ہے۔ لہذا یہ ایڈمٹ کارڈ جو ہم سب کے پاس الحمدللہ موجود ہے، امتحان، توجہ کیجئے گا، امتحان ایگزامینیشن ہال میں ہوتا ہے، اور امتحان کے بعد یا انسان پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ تو یہ پاس اور فیل کا رزلٹ غیروں میں نہیں ہے، کیوں؟ غیر تو پہلے ہی تخصصاً پہلے ہی ایگزامینیشن ہال سے باہر ہے۔ یہ صرف اور صرف امتحان شیعوں کا امتحان ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روایات کو بیان کروں گا کہ کیا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی، لہٰذا یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور اس غیبت کے دور میں جس چیز کو، پھر دوسرا مدعا انشاءاللہ دلیل بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، دوسرا مدعا وہ یہ کہ اس امتحان کا سیلیبس، اس امتحان کا ایگزام، اس امتحان کا اس غیبت میں سیلیبس کیا ہوگا، وہ امتحان کس چیز کا ہوگا، وہ کیا چیز ہوگی کہ جس کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، یہ بھی فی الحال آپ کی خدمت میں مدعا عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو اہم ترین چیز ہے، اہم ترین چیز جس کے ذریعے سے ہر مومن اور مومنہ کا امتحان ہوگا، وہ یاد رکھیے گا، ولایت امیر المومنین اور محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ یہ مواد ایگزامینیشن ہے، یہ ایگزامینیشن کورس ہے، یہ ایگزامینیشن سیلیبس ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ پس لہٰذا یاد رکھیے گا، آج تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لہٰذا ہم توجیہ کرتے تھے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب کے ساتھ مزین کرو۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ وہی اعتراض جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ شاید رسول نے منافقین کے درمیان ذکر علی بیان کرنے کو کہا ہوگا۔ جی نہیں، رسول صاحب عقل و فہم ہے، رسول جانتے ہیں کہ ذکر علی کے لیے زمین ہموار ہونی چاہیے،
ذکر علی شرط ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، لہذا ذکر علی وہاں پر اثر رکھتا ہے جہاں پر حلیت انساب اور نسب اور سلسلہ نسل انسان کا حلال ہو۔ لہذا یہ غیروں کے لیے ذکر علی نہیں ہے، یہ ذکر علی ہے ہی شیعوں کے لیے، کیونکہ یہ ذکر علی سے، یہ تیسرا مدعا ہے میرا، یہ ذکر علی سے انسان کے مراتب بنتے ہیں۔ یہ ایمان بعلی اور محبت علی اور آل علی سے اگرچہ توحید اپنے مقام پر، رسالت اپنے مقام پر، باقی فروع دین وہ ہم پھر کسی اور وقت گفتگو کریں گے، لیکن جو انسان کے تفاضیل، انسان کی فضیلتوں میں جو درجات ہے، اس میں ایک اہم ترین چیز وہ یہ کہ محبت آل محمد علیہ السلام انسان کے قلب میں اور انسان کے دل میں کیا ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے، چونکہ ہمارے ذہن میں یہی ایک سوال پیدا ہوا، یہی شبہ پیدا ہوا کہ بھائی سارے تو ولائی ہے، سارے تو مولائی ہے، سارے تو امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے والے ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو ایک حد تک نظر انداز کیا گیا کہ آج نوبت یہاں تک آ گئی جہاں تک پہنچ چکی ہے، اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ مسئلہ امامت انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور اس آیت کو جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، توجہ کریں کہ مسئلہ امامت کو کس طریقے سے ہائی لائٹ قرار دے رہی ہے یہ آیت۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہے، فائنل ڈے ہے، رزلٹ کا دن ہے، انسان کو نتیجہ ملنا ہے، سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ قرآن کس چیز کو کرائٹیریا قرار دے رہا ہے؟ یوم ندعو کل اناس، کہ وہ قیامت کا میدان ہوگا، کل اناس، ہر شخص کو پکارا جائے گا، ندعو بلایا جائے گا، کل اناس، کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ، اس کی عبادتوں کے ساتھ، اس کی فروع دین کے ساتھ، اس کی توحید کے ساتھ، اس کی رسالت کے ساتھ۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ کیا کرائٹیریا ہے؟ وہ ایگزامینیشن جو آپ کی خدمت میں نے وہاں بھی بیان کیا، اگرچہ قرآن کی آیت سے بھی یہ استفادہ ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میں اس آیت سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن توجہ کریں، قرآن نے انسان کی نماز، اگر ہم چاہتے ہیں نماز ہماری مقام قبولیت تک پہنچے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا صوم ہو، صلاۃ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس، بلکہ یوں کہوں ہماری توحید، ہماری رسالت اگر مقام قبولیت تک پہنچنا چاہتی ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، اور ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، توحید کو کرائٹیریا نہیں قرار دیا، رسالت کو کرائٹیریا نہیں قرار دیا۔ اور جب میں یہاں پہ پھنستا ہوں تو بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان باتوں سے یہ نتیجہ سننے والا، اگرچہ انشاءاللہ یہ نتیجہ نہیں، لیکن ایک بہرحال شاید ہمارے بچے اور جوانوں کے ذہن میں یہ خیال آئے، لیکن بہرحال چونکہ میں اپنے آپ کو بند گلی میں پاتا ہوں، بڑی مشکل میں پاتا ہوں، لہٰذا ایک جملہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ولایت کو توحید سے بڑھا رہے ہیں، رسالت سے بڑھا رہے ہیں۔ نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ امامت کو اس لیے کرائٹیریا قرار دیا، معیار قرار دیا، تاکہ امامت کو دیکھ کر، امام کو دیکھ کر پتہ چلے کہ خدا کا کیا عقیدہ ہے، خدا کا کیا عقیدہ ہے۔ آیا یہ ان لوگوں میں سے ہے جو خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کہے گی حل من مزید، یا یہ علی کے خدا کو ماننے والے ہیں، علی کے خدا کو ماننے والے ہیں؟ یہ توجہ کیا آپ نے کہ یہ آیت یوم ندعو کل اناس، دیکھیں خدا نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک ایسی چیز کے ذریعے سے امتحان لیا کہ اگر تمہارا دیکھیں گے کہ وہ امام کون ہے، جب تمہارا امام دیکھ لیا تو نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، خمس بھی قبول، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سب قبول، توحید بھی قبول، رسالت بھی قبول، اصول دین بھی قبول، فروع دین بھی قبول۔ یوم ندعو کل اناس، ہر شخص کو پکارا جائے گا بامامہم، ان کے اماموں کے ساتھ۔ اور یہاں پر اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہہ دوں کہ قرآن میں امام
توجہ کیجیے گا، قرآن میں امام حق کے لیے بھی آیا ہے، امام باطل کے لیے بھی آیا ہے۔ یہاں جو لفظ امام آیا ہے یہ مطلق امام ہے۔ یہاں پر جو امام آیا ہے یہ امام مطلق امام ہے، یعنی ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ مرضی ہے۔ بھائی امتحان میں مرضی ہے نا، جو کچھ لکھنا ہو آپ لکھ دیجئے، جو کچھ لکھنا ہے آپ کی مرضی ہے، ایگزامنر کی وہ امتحان دینے والے کی، ممتحن کی مرضی ہے کہ جو لکھنا ہو لکھ دے، مرضی ہے۔ جس کو بھی امام بنانا ہو امام بنا لو، لیکن قیامت کے دن تم اسی امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کو تم نے دنیا میں امام بنایا، دنیا میں اسی امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب تم چاہتے ہو کیونکہ قرآن نے یہ اگرچہ امام سے مراد کیوں کہا قرآن نے کیا کہا، یوم ندعو کل اناس، جس کے اوپر بھی لفظ انسان کا اطلاق ہے، جس کو بھی انسان کہا جا سکے اس کو ہم قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب توجہ کریں، یہ خود ایک آیت بڑی عجیب آیت ہے۔ دنیا میں تو ملحد بھی ہے، دنیا میں تو زندیق بھی ہے، کجا امام؟ ملحد کس کو کہتے ہیں؟ ملحد اس کو کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، زندیق اس کو کہتے ہیں جو خدا کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، خدا کا عقیدہ نہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا مگر ملحد کو قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا؟ کیا قیامت کے دن ملحد نہیں آئے گا؟ اگر ایسا ہے تو ہم آج نعوذ باللہ ملحد ہو جائیں، کیوں قیامت کی نہیں، ہر شخص آئے گا قیامت کے دن، ہر شخص قیامت کے دن آئے گا، حتیٰ ملحد بھی آئے گا، زندیق بھی آئے گا۔ بس یہ آیت بتلا رہی ہے، آیت ایک قانون دے رہی ہے کہ انشاءاللہ روایتوں کے ذیل میں، کیونکہ بہرحال یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کو اٹھائیں گے، ہر شخص کو بلائیں گے، ہر شخص کو زندہ کیا جائے گا ان کے امام کے ساتھ۔ ممکن ایک گروہ قیامت کے میدان میں سائڈ پہ کھڑا ہو اور شاید بہت بڑا گروہ ہو، وہ کہے کہ ہم نے تو کسی کو امام ہی نہیں بنایا، ہم نے کسی کو خدا نہیں مانا، کجا امام؟ ہم نے کسی کو خدا نہیں مانا، کجا امام؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، چاہے خدا کسی کو مانو یا نہ مانو، تم اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو امام بنا رہے ہو۔ یہ آیت بتلا رہی ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ چاہے ملحد ہی کیوں نہ ہو انسان۔ دیکھیں اب قرآن نے تو یہاں پر آیت مکمل ہو گئی، لیکن ہمیں یہ سمجھانے کے لیے یہاں تک قرآن نے یہ بتلا دیا کہ ہر شخص چاہے وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نتیجہ کہاں سے نکلا؟ کیونکہ کل اناس آیا ہے، ہر شخص کو اٹھایا جائے گا۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ دہریہ بھی ہوتا ہے، زندیق بھی ہوتا ہے، ملحد بھی، جو خدا کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی کسی کو امام بنا رہا ہے۔ کہ بعض روایتوں میں چلیں، یہاں تک اگر آپ کے اذہان کو میں لے کر آ گیا تو بعض روایتوں میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جس سے تم شدت محبت رکھتے ہو، قیامت کے دن اس کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ چاہے روایت کا جملہ ہے، چاہے پتھر ہوگا، حشرہ معہ، خدا اس پتھر کے ساتھ تمہیں محشور کرے گا۔ لہٰذا جو شدت حب ہے، جو شدت محبت ہے، جو مر جانے والی محبت ہے، وہ یاد رکھیے گا صرف محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے۔ صحیح ہے، انسان اپنے ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، بہت سو سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ ماں باپ کون ہیں؟ یہ ماں باپ وہ ہیں کہ جب ہم زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے ابی انت و امی۔ لہذا ہمارا اینڈ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے۔ ہم نے جن پر اپنے ماں باپ کو قربان کیا وہ ہے کرائیٹیریا امام کا، بس یہ زیارت نے ہمیں بتلا دیا۔ لہذا افراط محبت، یہ جو افراط محبت انسان غیر محمد و آل محمد سے کرے، انسان حتیٰ مال دنیا سے، حتیٰ والدین سے، حتیٰ عزیز سے، اور یہ حتیٰ کو بڑھاتے چلے جائیے، جہاں تک آپ کی اذہان جا سکتے ہیں بڑھاتے چلے جائیے۔ لہذا اس محبت اور افراط محبت، اس ہائٹ کی محبت کو ایک جگہ آپ کو لمٹ لگانی ہوگی۔ جو نامحدود محبت کرنی ہے وہ اللہ، محمد اور آل محمد ہے، جن سے نامحدود انلیمیٹڈ محبت، کہ انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ انلیمیٹڈ محبت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس اپنی گفتگو ختم کیا، لیکن اب چونکہ بات یہاں تک آ گئی، شاید دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ ہم اس موضوع پر جو وہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارے پاس ایک آیت ہے، یہ آیت ہے، بہت اہم آیت ہے،
وہ آیت جو ہمارے بچوں کو یاد ہے، وہ آیت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یاد رکھنا جو اجر رسالت آل محمد کی محبت کو قرار دیا۔ بعض اوقات مجھ جیسا خطیب آ کر کہتا ہے بھئی آل محمد کی تو محبت ہو گئی، آل محمد کی تو اب محبت ہو گئی، اب واٹ از نیکسٹ پروگرام کیا ہے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ تو یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ دیا، اس کا تتمہ سن لیجئے۔ قرآن کی یہ آیت یاد رکھیے گا، اجر رسالت ایک چیز کو قرار دیا ہے، آل محمد کی محبت کو قرار دیا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈ اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ، لاسٹ اسٹیپ، اس کے سارے اسٹیپ یاد رکھیے گا، انسان محبت آل محمد کو بڑھاتا رہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی محبت تو ہو گئی، سو واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو سلمان فارسی سمجھتے ہیں، یہ مطلب ہو گیا نا؟ مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب ہو گیا بھائی سلمان فارسی والی محبت ہو گئی، یعنی جس پر ابو ذر نہیں تھے اور ہم ابو ذر سے سینکڑوں میل دور ہیں، تو ابھی کتنا طویل مسافت طے کرنی ہے؟ ہم کہیں کہ بھائی محبت بہت ہو گئی، اب کوئی اور عمل کام کی بات کرو، نعوذ باللہ، استغفار کرے اگر کوئی زبان سے ایسی بات کہے تو۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم نے کون سی محبت، کیا محبت ہوئی ہے؟ کتنی محبت کر لی ہم نے؟ ہم کہتے ہیں بھائی عزاداری بہت ہو گئی، گریہ بہت ہو گیا، ماتم بہت ہو گیا۔ یاد رکھیے گا اپنے بچوں جوانوں کے لیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر تکرار شاید ممکن ہے بہت کے لیے میری پوری تقریر تیار ہو، تکرار ہو، لیکن ایک جملہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے یاد رکھیے گا، ہر چیز کا جواب عزاداری کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، گریہ کیوں کرتے ہیں، کوٹتے کیوں ہیں، چہرہ کیوں پیٹتے ہیں، وغیرہ 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 کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف آل محمد کی مودت اور محبت ہے، بس۔ یہی کربلا کا مقصد تھا، یہی عزاداری کا مقصد ہے۔ یہ بھی ایک مدعا ہے، بہت بڑا مدعا ہے کہ کربلا کا مقصد، چلیں عزاداری کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے، کربلا کا مقصد آیا یہ مودت اور محبت۔ لیکن بہرحال بس توجہ کیجئے گا، یہ محبت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری کس محبت کا لیول ہے؟ ہماری محبت کا لیول کیا ہے؟ ہماری محبت کا لیول کیا ہے؟ واقعاً آیا یہ انصاف ہے؟ آیا یہ حقیقت ہے؟ آیا یہ ہم انصاف کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی مودت تو ہو گئی، محبت تو ہو گئی، اب کام کی بات کی جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اب کوئی عمل کی بات کی جائے؟ صحیح ہے، یقینی طور پر عمل کی بات ہونی چاہیے، یقینی طور پر نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن خدا را نماز کے لیے، روزے کے لیے، فروع دین کے لیے محبت کو قربان نہ کریں۔ محبت کی گلے پر چھری رکھ کے، محبت کی گردن پر رکھ کے، کیوں محبت کو ہم نے مورد حملہ قرار دیا ہے؟ صحیح ہے، نماز پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے بھائی نماز بہت ہو گئی، اب ذرا آؤ روزے رکھو، نہیں۔ لیکن جب محبت کی بات آتی ہے، عزاداری کی بات آتی ہے، نہیں تو اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلے جاتے۔ بھائی محبت اور نماز میں کون سا تضاد ہے؟ محبت اور روزے میں کون سا تضاد ہے؟ عزاداری اور نماز میں کون سا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسی تھاٹ، ایسی فکر جوانوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے ڈالنا کہ آپ جب صف عزا پر ہو تو توحید سے دور ہو، جب محراب میں ہو تو اہل بیت سے دور ہو، یہ یقینی طور پر یہ تعلیمات اہل بیت کے برخلاف ہے۔ توحید عین اہل بیت ہے، اہل بیت عین توحید ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ کہیں کہ اہل بیت توحید ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں، کفر شرک ہے۔ لیکن واضح ہے میری بات، ہم نے محبت، کتنی محبت کی ہم نے؟ آیا ہماری محبت کا یہ لیول ہے کہ نام حسین اور آنکھوں میں آنسو آ جائے؟ کوئی سید سجاد سے پوچھے، کوئی سید سجاد کی محبت کو دیکھیں، دیکھیں سید سجاد محبت کے کس کمال پر ہے حسین ابن علی کی، جو ہم کہیں کہ بہت ہو گئی محبت، بہت ہو گئی عزاداری، بہت ہو گئی ماتمداری، بہت ہو گیا گریہ۔ مگر کیا ہم سید سجاد جتنا غم رکھتے ہیں؟ سید سجاد اپنے بابا سے محبت رکھتے تھے، سید سجاد
کس طرح گریا کرتے ہیں. کس نے کیا سید سجاد جیسا گریا؟ کہتے ہیں کہ اہل بیت جیسی عزاداری ہونی چاہیے. کس کے پاس اتنا دم ہے کہ اہل بیت کی عزاداری کرے؟ کون اہل بیت کی عزاداری کر سکتا ہے؟ سید سجاد 35 سال عالم عزا کو ذرا دیکھیے، گریا کو ذرا ملاحظہ کیجئے. پانی دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کھانا دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس نے سید سجاد جیسی محبت کی اپنے بابا سے؟ کس نے امام زمانہ جیسی محبت کی؟ امام زمانہ کی محبت آئیے پڑھیے، زیارت ناہیہ میں پڑھیں. لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً. میرا زمانے کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ کریں. ہم سید الشہداء کو پہچانیں کہ میرا اور آپ کا زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں یہ کہتا ہے، میرے آقا، میرے مولا، میرے جد، میں اپنے اہل و عیال کو نہیں، اس سے پہلے کا، میں اپنی جان کو آپ پر قربان نہ کر سکا. میرے زمانے کا امام کہہ رہا ہے. میرا زمانے کا امام کہہ رہا ہے میں اپنی بیویوں کو، اپنے اہل و عیال کو آپ کے اہل و عیال پر قربان نہ کر سکا. یعنی امام زمانہ یہ کہتے ہیں میرے گھر والیاں میں زینب ام کلثوم پر قربان نہ کر سکا. اب کیا کروں میں؟ وہ زمانے کا امام جو منتقم ہے، جو انتقام لینے والا ہے، وہ زمانے کا امام کیا کہتا ہے؟ وہ زمانے کا امام یہ کہتا ہے، ہم کہیں کہ نہیں ہماری کوئی اور ذمہ داری ہے. وہ زمانے کا امام کہتا ہے اندبن صباحا ومساء، اب میں صبح و شام بین کرتا ہوں. وَلَأَبْكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. یاد رکھیے گا یہ کوئی مبالغہ ہی نہیں ہے. جب سید الشہداء عصر عاشور تیغ شمر کے نیچے ذبح ہو رہے تھے، 40 شب و روز آسمان خون کے آنسو رویا ہے. میرا زمانے کا امام کہے تو تعجب مت کرنا. میرا زمانے کا امام کہتا ہے وَلَأَبْكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہوں. ایک عالم دین کی ملاقات ہوئی، زمانے کے امام سے سوال کیا، مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ صبح شام بہن کرتے ہیں، آنسوؤں کے بدلے خون بہاتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے تڑپ کر خود ہی سوال کیا، مولا یقینی طور پر وہ اکبر کی مصیبت ہوگی، وہ اکبر کی مصیبت ہوگی. جانتے ہیں نا اکبر کی مصیبت کیا تھی؟ اکبر کی مصیبت یہ تھی جب لٹا ہوا کاروان ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. ہائے ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے تخت پر سر حسین رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ ابن زیاد کی نگاہ سر حسین پر پڑی. عجیب سا جملہ مقتل نے بیان کیا. ابن زیاد ملعون یہ کہتا ہے حسین تو اتنا بوڑھا تو نہ تھا، بس یہ سننا تھا علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہتے اے ابن زیاد میرا بھائی بوڑھا نہ تھا، اکبر کی موت نے میرے بھائی کو بوڑھا کر دیا. ہائے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا کیا اکبر کی موت نے، اکبر کی شہادت نے آپ کو بوڑھا کر آپ کی آنکھوں سے آنسو کے بدلے؟ میرا زمانے کا امام کہتا ہے نہیں، اگر اکبر بھی زندہ ہوتے نا اس مصیبت پہ آنسو کے بدلے خون بہاتے. طلب کا سوال کیا مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ ایک مرتبہ خود ہی کہا مولا وہ یقینی طور پر عباس کی مصیبت ہوگی. وہ عباس جن کی کسی کی شہادت پہ میرے مولا کا یہ جملہ نہ ملا. عباس جب گھوڑے سے گرے تو میرے مولا یہ کہتا ہے الان ان کا سارا ظاہری، عباس تم کیا گئے؟ میری کمر ٹوٹ گئی. آج میرا مولا کہتا ہے اگر عباس بھی زندہ ہوتے اس مصیبت پہ جس پر میں گریا کر رہا، آنسوؤں کے بدلے خون بہا رہا. ارے طلب کا سوال کیا مولا پھر وہ کون ہے؟ پھر سید الشہداء ہوں گے، مولا حسین کی مصیبت ہوگی. میرا زمانے کا امام کہتا ہے نہیں، اگر حسین بھی زندہ ہوتے میرے ساتھ آنسوؤں کے بدلے خون بہاتے. طلب کا سوال کیا مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ عزادارو کوفہ اور شام کا بازار، کوفہ اور شام کا بازار. میرا زمانے کا امام کہتا ہے میری جدہ زینب کبریٰ بے مخنا و چادر 11 محرم کوفے کا بازار، شام کا بازار، کہیں سے پتھر آ رہے، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ.